سال اینڈ پر ہے، سال ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کیا ہیں کہ جب مجلس ختم ہو، جب کسی کام کی انتہا ہو، جب کسی کام کا اختتام ہو، تو اس وقت کیا تعلیم دی ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ فرمایا کہ جب مجلس ختم ہو جائے تم مجلس سے اٹھنے لگو تو پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ونشہد ان محمدا عبدک و رسولک۔ جب تم یہ پڑھو گے تو تمہارے وہاں جو غلطیاں خطائیں ہوئی ہوں گی وہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارا طرز عمل الٹ ہے کہ سال کا اینڈ ہو گیا تو سال کا اینڈ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ زندگی کا پورا ایک سال کم ہو گیا اور ہم اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اور عیاشیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی فحاشی ہو رہی ہے، اور اس کو بڑی عقل مندی تصور کیا جاتا ہے جی۔ اور مسلمانوں کے اندر یہ ایک آگے لبرل بن گئے، یعنی جی جو جتنا زیادہ ماڈرن ہوگا اور جتنا یہود و نصارہ کی تقلید کرے گا وہ اتنا ماڈرن مسلم ہے جی، ان کی آنکھوں کا تارا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو اس طرح اپنا وقت ضائع کرتا ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل کر جاتا ہے، وہ عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وہ حساب جب لیا جائے گا اس سے پہلے خود حساب کر لو۔ تو ہم تو یہ محاسبہ کریں کہ سارا سال ہم نے گزار دیا تو ہم نے کیا کیا پورے سال میں۔ یہ تو محاسبے کا دن ہے کہ ہم پورے سال کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے سال بھر میں کیا کیا، اللہ کی کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے جو نسخہ بتایا وہ کیا بتایا؟ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اور یہ ہمارے لیے نصیحت تھی، تعلیم تھی کہ اللہ سے کیا دعا مانگا کرو؟ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دینا۔ یعنی انسان جتنا عمر اس کی آخری اصل وہی ہوتا ہے نا، آخری وقت کو دیکھا جاتا ہے نا جی، کہ جی مرنے والا مرا کیسے، کس حالت میں مرا، کیا کنڈیشن تھی، کیا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، ہمیں تعلیم دی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دینا۔ اور ہم سال کے اینڈ کو سب سے بدترین بنا دیتے ہیں۔ بھائی سال کا اینڈ ہے، ہمیں پتہ نہیں اگلا سال ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، تو ہمیں تو اس میں اور زیادہ اچھا عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سال کا اختتام بھی اچھا ہو اور اللہ کے یہاں لکھا ہو کہ جی اس نے یہ بہترین سال کا لمحہ گزارا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ایک تو ہمارا ماضی ہوتا ہے، ماضی سے انسان سبق حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کا حال ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے پریزنٹ کو بامقصد بنا دے اس کا فیوچر خود اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے پریزنٹ کو جو ہے اچھا نہیں رکھتا ہے اس کا فیوچر اچھا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اچھی پلاننگ کریں گے تو کل ہمارا اچھا ہو جائے گا، اور ہماری آج جو ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے تو کل صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عقل مند اور معزز آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للموت۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ عقل مند اور معزز وہ شخص ہے جو کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو ہر وقت وہ یاد رکھتا ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قبل نزول الموت، اور سب سے زیادہ اچھی تیاری رکھتا ہے موت سے پہلے اپنے مرنے کی۔ بھائی ہم کسی سفر پر جاتے ہیں، پہلے ٹکٹ لیتے ہیں، وہاں کا انتظام کرتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو فلاں کر لو، چھوٹا سا سفر دنیا کا، اور یہ جو ہمیشہ کا سفر ہے ہمارا، دنیا سے جائیں گے جو آخرت کی طرف، اس کے لیے کوئی تیاری کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔
تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طرز عمل بتایا؟ نئے سال کے موقع پر، نئے مہینے کے موقع پر صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ کیا تھا؟ وہ دعا کرتے تھے اللہم ادخل علینا بالامن والایمان. اے اللہ ہمیں اس مہینے میں، اس سال میں امن و ایمان کے ساتھ داخل کرنا. ہمارے ظاہر میں بھی امن اور سلامتی ہو، ہمارے باطن میں بھی امن اور سلامتی ہو. والسلامت والاسلام، ہم ظاہر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں اور باطن میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں. وردوان من الرحمن وجواز من الشیطان، اور رب ہم سے راضی ہو، شیطان سے ہم دور ہوں. یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب مہینے کا آغاز ہو اللہ سے یہ دعا مانگو، جب سال کا آغاز ہو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ امن سلامتی دے دے، رب ہم سے راضی ہو جائے، شیطان سے ہم دور ہو جائیں. یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی. اور ہمارا ہم طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پٹاخے، گولیاں، پتہ نہیں کیا کیا پھوڑتے ہیں، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے جی اتنے لوگ بیچارے مارے گئے، اس آگ کا شکار ہو گئے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو یہاں تو ڈھول دھماکہ اتنا ہے کہ وہ گھر میں دوسرا سونا چاہتا ہے اس کو سونے ہی نہیں دیتے ہم. بدماشی اتنی ہے کہ دوسرے کو سکون کرنے نہیں دیتے، وہ مریض ہے، کچھ اور مسئلہ ہے. نہیں، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مومن نہیں ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمانے مبارک ان اکیس الکیس التقوی واحمق الحمق الفجور، کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دانائی یہ تقوی ہے. ان اکیس الکیس التقوی، کہ سب سے بڑی دانائی تقوی ہے، اور سب سے بڑی حماقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، سب سے بڑی بے وقوفی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. تو کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ ہم ڈھول دھماکہ اور تماشے کرتے ہیں تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے الٹ تعلیمات دی ہیں. ہم جو ہے نیو ایئر مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اپریل فول مناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سارے یہود و نصارہ کی چیزیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ یہود و نصارہ، پارسیوں، سکھوں، ہندوؤں نے عید الاضحیٰ منائی ہو، عید الفطر منائی ہو، شب معراج منائی ہو، شب برات منائی ہو، شب قدر منائی ہو کہ جی یہ تو مسلمانوں کا تہوار ہے؟ جب وہ ہمارے تہواروں کو نہیں مناتے تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان کے تہواروں کو کیوں منا رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہودی اور نصارہ بننا چاہتے ہیں، جن کے لیے نماز میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم الضالین. ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں مغضوب لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا، ہمیں ضالین لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا، یعنی یہود اور نصارہ سے ہمیں دور رکھنا. اور عملاً ہم وہی کام کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی کہ یہ یہود النصارہ جب روزہ رکھتے ہیں یہ سحری نہیں کرتے، تم نے سحری کرنی ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے. یہ سحری نہیں کرتے، تم نے سحری کرنی ہے. یہ یہود النصارہ روزہ رکھتے ہیں، یہ افطار دیر سے کرتے ہیں، تم نے جلدی افطار کرنی ہے. ہمیں حکم دیا کہ تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، کیا؟ افطار میں جلدی کرنی، تاخیر نہیں کرنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، یہودی تھے پہلے، تو آپ نے یہ سمجھ کے کہ جی اسلام میں منع تو نہیں ہے، اور یہودیت کے اندر جو یہ ممنوع ہے گوشت کھانا اونٹ کا، تو لہٰذا آپ نے اجتناب کیا، پرہیز کیا اس سے. اسی طرح تو ہفتے کے دن شکار سے اجتناب کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ خیال رکھنا کہ جی چلو اسلام میں منع تو نہیں ہے نا، چلو ہم بچ جاتے ہیں، آج نہیں کرتے، تو لازمی کرنا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے.
تو اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہود و نصارہ دشمنان اسلام کی تم نے مخالفت کرنی ہے، اور ہم کہتے نہیں یہ ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، جہاں ان کا قدم پڑا ہے ہم نے اسی پر قدم رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور بے حیائیوں فحاشیوں سے محفوظ رکھے، اور اس سال کا جو اختتام ہے اور نئے سال کا جو آغاز ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں بسر کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔